السلام علیکم دوستوں، میں ہوں معظم فخر۔ 3 جرنیل اور آصف زرداری پھنس گئے۔ براڈ شیٹ کے معاملے نے ایک مرتبہ پھر پاکستان میں سر اٹھا لیا اور اس کی جو رپورٹ ہے اس کے اندر ایسے انکشافات ہوئے ہیں کہ جس پر اگر کارروائی کی جائے تو بہت ساری انفولڈ چیزیں بھی ابھر کے سامنے آ جائیں گی، اور خاص طور پر وہ جو سوئس اکاؤنٹ والے، آپ کو یاد ہے کہ اس وقت کے جو ہائی کمشنر تھے پاکستان میں لنڈن میں، واجد شمس الحسن صاحب، ان کی ایک ویڈیو آئی تھی جو سوئٹزرلینڈ کے اندر، جنیوا کے اندر، وہ دستاویزات سے بھرے ہوئے بکسے اپنے قبضے میں لے رہے تھے، اور لیکن اس کے بعد ان بکسوں کا کوئی اتا پتہ نہیں چل سکا کہ وہ بکسے کدھر گئے۔ نہ صرف بکسے غائب ہو گئے بلکہ سوئس اکاؤنٹس میں موجود $60 ملین بھی ادھر ادھر ہو گئے۔ وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ نکلوا لیے گئے، لیکن یہ بات ابھی تک ثابت نہیں ہو سکی کہ وہ نکلوائے کس نے، آصف زرداری نے نکلوائے ہیں یا کسی اور نے نکلوائے ہیں، یا وہ اکاؤنٹس پر، چونکہ آصف زرداری صاحب یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ اکاؤنٹس میرے نہیں۔ خیر، جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس تحقیقات کے دوران وہ 10 سیل بند ڈبے بھی برآمد ہو گئے ہیں، اور وہ اس وقت نیب کے اسٹرانگ روم میں موجود ہیں، لیکن براڈ شیٹ کمیشن کو ان ڈبوں کو کھولنے کی اجازت نہیں ملی۔ اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ جو 3 جرنیل اس سارے پروسیجر کے اندر، اس سارے عمل کا حصہ رہے، اب ان کے اوپر بھی سختی آنے کے امکانات ہیں، اور وہ جرنیل ہیں جنرل امجد، دوسرے جنرل خالد مقبول، اور پھر جنرل منیر حفیظ۔ ان جنرلز کو کس وجہ سے اب اس شکنجے میں لایا جائے گا یہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جنرل امجد، جب مشرف صاحب آئے تھے، انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا، تو جنرل امجد صاحب کو نیب کا چیئرمین بنایا گیا تھا۔ جب ان کو چیئرمین بنایا گیا تو ان کو یہ ٹاسک سونپا گیا کہ آپ جائیں اور جو پاکستانی پولیٹیشنز ہیں، جن میں نواز شریف صاحب ہیں، آصف زرداری صاحب، اس وقت تو یہ 2 پرومیننٹ لیڈرز تھے، ان کے غیر ملکی اثاثہ جات کی کھوج لگائی جائے، اور پھر ایک اور جنرل صاحب کے داماد طارق ملک صاحب وہ انٹر ہوتے ہیں اس معاملے کے اندر، اور وہ جنرل امجد کو کہتے ہیں کہ جناب ایک کمپنی ہے بڑا زبردست کام کرتی ہے، اس کا نام ہے براڈ شیٹ۔ وہ ان کو لے کے جاتے ہیں امریکہ میں ان کا سیٹ اپ دکھاتے ہیں اور ان کو واپس لے آتے ہیں، اور یہ جو کانٹریکٹ ہے یہ براڈ شیٹ کو مل جاتا ہے، اور براڈ شیٹ نے جن اثاثوں کو ریکور کرانا تھا اس کے عوض اس کو 20% کمیشن ملنی تھی۔ خیر، جنرل امجد نے بھی اس پر سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائی ہوئی ہے لندن ہائی کورٹ میں، اور انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ براڈ شیٹ کمیشن کو بھی یہاں پر ریکارڈ کرائی ہے۔ لیکن معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے دوستو کہ یہ جو رپورٹ ہے اب پرائم منسٹر کو سبمٹ کر دی گئی ہے، لیکن اس رپورٹ کی جو چیزیں تھوڑی بہت لیک ہو رہی ہیں وہ ہیں بڑی چشم کشا، کیونکہ اس رپورٹ کے اندر جو 2-3 چیزیں ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جس حکومت نے براڈ شیٹ کمیشن بنایا اور جسٹس عظمت شیخ صاحب کو یہ ذمہ داری دی کہ آپ اس سارے معاملے کی چھان بین کریں، خود اسی حکومت کے محکموں نے براڈ شیٹ کمیشن کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ اٹارنی جنرل آفس نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا جناب آپ نے جو چیز مانگنی ہے ہمارے پاس ہے ہی نہیں، نسوتوں۔ جو وزارت قانون ہے، بیرسٹر فروغ نسیم صاحب جس کے ہیڈ ہیں، انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جناب وہ مجھے ریفرنس کے لیے وہ دے دیں والیوم 10، تاکہ وہ میں نے اس کے ساتھ لگانا ہے، آپ کے پاس اس کی ایک آدھ کو کاپی پڑی ہوگی، وہ مجھے دے دیں تاکہ میں نے اس کو دیکھنا۔ انہوں نے کہا جناب سوری، گیٹ آؤٹ، ہم نے آپ کو یہ چیزیں نہیں دینی۔ اس کے بعد تقریباً 47 لوگوں کو سمن کیا گیا براڈ شیٹ کمیشن کی جانب سے کہ آپ آئیں، اور یہ تمام کے تمام جو 47 لوگ تھے یہ اعلیٰ سرکاری افسران ہیں اس وقت بھی، اور حکومت پاکستان کے تحت اداروں کے اندر وہ کام کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے بھی جناب آ کے اپنا جو بیان ہے وہ ریکارڈ کرانے سے انکار کر دیا۔ صرف 23 لوگوں نے اپنا بیان یہاں پر آ کر وہ پیش بھی ہوئے، 23 گواہ پیش بھی ہوئے، اور 23 گواہوں نے اپنا بیان بھی ریکارڈ کرایا۔ اور پھر جسٹس شیخ عظمت صاحب کو چونکہ یہ ذمہ داری بھی ملی تھی کہ انہوں نے آصف زرداری کی بھی ایسی تیسی پھیرنی ہے، تو اس چکر کے اندر انہوں نے خود نیب کا دورہ کیا، نیب کے اندر جا کے ان کے حکام سے ملاقاتیں کی، اور خود نیب کے ریکارڈ روم کا دورہ کیا۔ وہاں پہ ان کو کوئی چیز نہیں ملی، کوئی ریکارڈ نہیں ملا سوئس اکاؤنٹس کے حوالے سے، لیکن پھر ان کو نیب کا اسٹرانگ روم کھلوانا پڑا۔ وہ نیب کے اسٹرانگ روم میں گئے اور وہاں پر ان کو وہ سیل بند 10 ڈبے برآمد ہو گئے، جس کو آج تک، یعنی کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ختم ہو گئی، ان ڈبوں کو چھپا کے رکھا گیا۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب کی دور آیا،
ان ڈبوں کو ہوا نہیں لگنے دی کسی نے. اور اب عمران خان کے دور کو بھی 2.5 سال ہو گئے ہیں, وہ ہر وقت یہ چیختے رہتے ہیں کہ میں نے لوٹی دولت واپس لے کے آنی ہے, لیکن وہ لوٹی دولت واپس لانے کے لیے جو ثبوت ہیں وہ 2.5 سال سے نیب کے دفتر کے اسٹرانگ روم میں موجود تھے. مٹی پڑ گئی, ان کو کیڑے کھا گئے ہوں گے, لیکن عمران خان کی حکومت کو بھی کانوں کان خبر نہیں ہوئی کہ جناب یہ ریکارڈ موجود ہے. یہ کام اتنی سیکریسی سے کیا گیا, لیکن خیر عظمت سعید صاحب وہاں تک ان ڈبوں تک پہنچ گئے. اب وہ ڈبے ہیں سیل بند. اب وہ نیب والوں کو انہوں نے کہا کہ جناب اس کی سیل کھولیں. انہوں نے کہا جناب ہم تو نہیں کھولتے. انہوں نے کہا یہ آپ بھی نہیں کھولتے. انہوں نے کہا جب تک ہمیں کسی عدالت سے حکم نہیں آئے گا ہم یہ ریکارڈ نہ اوپن کریں گے نہ آپ کے حوالے کریں گے. تو انہوں نے عظمت شیخ صاحب نے یہ نیب کی پوری داستان بھی اپنی رپورٹ کے اندر لکھ دی. انہوں نے اپنی رپورٹ کے اندر یہ بھی لکھا کہ یہ جو 3 جنرل صاحبان تھے جو لندن ہائی کورٹ کے اندر پیش ہوئے ہیں, ان کے بیانات میں موجود تضادات کی وجہ سے پاکستان کا کیس کمزور ہوا. وجہ کیا ہے اس کی؟ جو سب سے پہلے جو جنرل تھے وہ جنرل امجد تھے. جنرل امجد نے ہی براڈ شیٹ کو ہائر کیا تھا, اس کے ساتھ ٹھیکہ کیا تھا, اور وہ متنازع کانٹریکٹ کیا تھا جس کے اندر پاکستان میں بھی اگر کوئی نیب کوئی چیز ریکور کرے گا تو اس میں سے بھی 20% ان کو ملنا تھا. حالانکہ اس کے اندر ان کی کوئی کارروائی نہیں. جنرل امجد نے اپنا یہ بیان دیا کہ براڈ شیٹ نے مجھے جو چیزیں دکھائیں وہ اس کے مطابق کام نہیں کیا. میں امریکہ گیا, وہاں پہ جا کے ان کا میں نے سیٹ اپ دیکھا, بڑا شبشبہ تھا, بڑا A1 تھا کام, لیکن 2-3 مہینے کے اندر مجھے پتہ چل گیا کہ یہ جو معاملہ ہے نا یہ آگے بڑھنا نہیں ہے, اس کے اندر کوئی نہ کوئی لوچا ہے, کوئی نہ کوئی فراڈ لگایا ہوا انہوں نے. تو پھر 2-3 ماہ بعد میری امیدیں ٹوٹنا شروع ہو گئی ان سے, لہٰذا میں پھر اس سے دوری اختیار کر لی, پھر مجھے بدل دیا گیا. لیکن وہ یہاں پر یہ بات جو براڈ شیٹ کی یہ جو پوائنٹ تھا اس کو وہ ثابت کرنے میں ناکام رہے, کیونکہ براڈ شیٹ نے یہ کہا کہ اس پورے ٹینیور کے اندر جب تک آپ موجود ہیں ہم نے کچھ پراپرٹیز کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا اور کچھ ایسٹس کو بھی ہم نے ریکور کرایا تھا, اور اس پر انہوں نے ایڈمرل منصور الحق والے معاملے کا, وہ جو سب مرین کیس ہے آپ کو یاد ہے, جس کے اوپر جو ہے اچھے خاصے پیسے تقریباً 2.5 سے 3 ارب روپے نیب نے ریکور کیے تھے. وہ جو معاملہ تھا اس کے اندر جو سارے ایسٹس کی نشاندہی کی تھی وہ براڈ شیٹ کے مطابق یہ ہم نے کی تھی. دوسرا معاملہ انہوں نے جو نواز شریف صاحب پر جو الزام ہے پاک لین کے فلیٹس کا, انہوں نے کہا جی یہ بھی ہم نے اس کی نشاندہی کی تھی. اور تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ تھی کہ ہم نے آفتاب شیر پاؤ کے امریکہ کی ریاست نیو جرسی کے اندر ایک ایسے اکاؤنٹ کا پتہ لگایا تھا جہاں پر $2.5 لاکھ موجود تھے, اور اس کے بارے میں ہم نے انہیں کہا کہ آپ اس بینک کو خط لکھیں, یعنی کہ انہوں نے نیب پاکستان کو کہا کہ آپ اس پر خط لکھیں, ہم یہ پیسے آپ کو ریکور کرا کے دیتے ہیں. لیکن اس وقت مشرف صاحب نے اپنی سیاسی مجبوریوں کی وجہ سے آفتاب شیر پاؤ کو, جو اس وقت PDM کے ایک لیڈر ہیں, ان کو وزیر داخلہ بنا دیا, اور یہ انفارمیشن ان تک پہنچ گئی کہ آپ کے جو وہاں پہ $2.5 لاکھ ہیں وہ دائیں بائیں ہونے لگے ہیں. تو انہوں نے وہ پیسے وہاں سے نکلوا ہی لیے. وہ اکاؤنٹ جب وہاں تک وہ لیٹر پہنچا تو وہ اکاؤنٹ خالی تھا, سائیں بول رہی تھی. تو جنرل امجد کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا, اور یہ وہی اماؤنٹ ہے جو 20% بنتی ہے ان تمام ریکوریز کے اگینسٹ, جو اب 28 ملین پاؤنڈز جو گورنمنٹ آف پاکستان کو ادا کرنے پڑے ہیں. یہ ان کے بعد جو جنرل خالد مقبول کی سٹیٹمنٹ ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جناب نیب نے تو بہت اچھا کام کیا, یہ براڈ شیٹ نے تو بہت اچھا کام کیا, انہوں نے بڑے اچھے ریکوری کی ہے, سب کچھ کیا ہے. ہم تو اس حد تک اس سے مطمئن تھے کہ ہم نے انعام کے لیے ان کو $5 لاکھ دینے کا فیصلہ کیا تھا, کہ انہوں نے اتنا اچھا کام کیا کہ ہم نے سوچا کہ ان کو انعام ملنا چاہیے, اور وہ انعام تھا $5 لاکھ کا. آپ اندازہ کر لیں کہ یہ ایسی صورتحال ہے کہ ہمارے جو 3 جرنیل صاحبان تھے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے. وہ لندن ہائی کورٹ میں پیش ہونے جا رہے تھے تو وہ یہ سوچ کے یار کسی جگہ پر بیٹھ کے اپنے بیان تو لا لو, لیکن انہوں نے اپنے بیان نہیں ملائے اور پاکستان کو 28 ملین پاؤنڈز کا ٹیکہ لگا دیا. تیسرے جرنیل صاحب فرماتے ہیں جناب جنرل منیر حفیظ کہ میں نے تو آتے ساتھ میں نے یہ ساری کارروائیاں دیکھی ہیں, براڈ شیٹ کی کبھی ادھر پیسے گئے, ہمارے پاس کچھ نہیں تھا, تو میں نے کہا یار اس براڈ شیٹ کو فارغ کرو, اور میں نے ان کو بغیر نوٹس دیا فارغ کر دیا. تو یہ معاملہ بھی آ گیا اب ان کے سامنے. اب جو یہ رپورٹ سامنے آئے گی تو لندن ہائی کورٹ کے اندر جو ان کو تینوں جرنیلوں نے بیان دیے ہیں وہ بھی کھل کے سامنے آئیں گے, اور پھر یہاں پر جو انہوں نے بیان دیے ہیں براڈ شیٹ کمیشن کے اندر وہ پھر پتہ چلے گا کہ کس جگہ پر کون سی کنٹراڈکشن آ چکی ہے اب تک سامنے. سرکاری
اب جو دوسرا جو ٹرکی معاملہ آ گیا ہے وہ آ گیا اب آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں، کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے کہ پی ڈی ایم والا جو معاملہ ہے اس کو اگر ہم ایک سائیڈ پہ بھی رکھیں تو یہ ایک تاثر بہت زیادہ موجود تھا کہ آصف علی زرداری صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت زیادہ قربت ہو گئی ہے، اور اسی باریکی کو سمجھتے ہوئے عمران خان نے اس کمیشن کے ٹی او آرز کے اندر یہ والا معاملے کو بھی شامل کر دیا تھا، اور اب یہ والا معاملہ جب 10 ڈبے اب سامنے آ گئے ہیں، اب اس کو چھپانا اب حکومت کے لیے بھی پاسبل نہیں اور شاید اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی پاسبل نہیں ہوگا۔ ڈیلے ضرور ہو سکتا ہے، مٹی پاؤ پالیسی ہو سکتی ہے، اس کو ڈریگ کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک چیز جو سامنے آ گئی ہے وہاں سے آگے بچ کے نکلنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اب اس کے لیے اب حکومت نے کو رپورٹ مل گئی ہے، پرائم منسٹر کو مل گئی ہے، پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ یہ رپورٹ کو آپ فیڈرل کیبنٹ کی اگلی میٹنگ کے اندر پٹ کریں اور فیڈرل کیبنٹ کی منظوری کے بعد اس کو پبلک کر دیا جائے۔ لیکن شہزاد اکبر صاحب جو مشیر احتساب ہیں پرائم منسٹر کے، انہوں نے پرائم منسٹر کو ساتھ یہ سفارش بھی کیا، اور جسٹس عظمت شیخ صاحب نے اپنی رپورٹ کے اندر اس بات کی سفارش کی ہے کہ یہ سوئس اکاؤنٹس والے معاملے کو دوبارہ سپریم کورٹ میں لے کے جایا جائے، کیونکہ سپریم کورٹ کی بھی آنکھوں میں دھول جھونکا گیا۔ آپ کو یاد ہے کہ یوسف زئی گیلانی صاحب کو فارغ کر دیا گیا تھا، نااہل قرار دے دیا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے سوئس حکام کو خط لکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد راجہ پرویز اشرف صاحب بن گئے تھے وزیر اعظم، اور پھر انہوں نے سپریم کورٹ کے آرڈر پر ایک خط لکھا تھا، لیکن انہوں نے سپریم کورٹ کو دکھایا اور خط بھیج دیا، لیکن اس خط لکھنے کے فوری بعد انہوں نے ایک اور خط لکھ دیا، اور وہ خط کبھی ریکارڈ میں نہیں آیا، اور وہ یہ خط تھا سوئس حکام کے لیے کہ ہم نے جو اب سے تھوڑی دیر پہلے آپ کو پہلا خط بھیجا ہے اس کو وڈرا تصور کیا جائے، اور ہمارا یہ جو سیکنڈ خط ہے اس کو ویلڈ تصور کیا جائے، اور ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ ان سوئس اکاؤنٹ کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ جو کنٹراڈکشن آئی، اس کو سامنے آنے کے بعد اب عظمت شیخ کمیشن نے یہ ریکویسٹ کی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے کہ اس معاملے کو دوبارہ سپریم کورٹ میں لے کے جایا جائے اور سوئس اکاؤنٹس والے معاملے کو دوبارہ اوپن کیا جائے، اوپن کرنے کی اجازت لی جائے، تاکہ اس ریکارڈ کو بھی ہم اوپن کر سکیں اور پھر ہم اس کو اچھے خاصے طریقے سے پیپلز پارٹی کو رگڑا لگا سکیں، کیونکہ رگڑا تو اب لگنا ہی لگنا ہے، بڑا زبردست ہے۔ تیسرا اہم نقطہ جو اس رپورٹ کی اوتھینٹسٹی کے حوالے سے ایک بہت بڑا کویسچن ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے اندر کعبے موسوی جو براڈ شیٹ کے سی ای او ہیں، ان کے بیان کو ریکارڈ ہی نہیں کیا گیا، اور خود کعبے موسوی کا یہ بیان سامنے آیا کہ یار میرے تو پوچھا ہی نہیں، اور میرا جو پرائم اس کے اندر بندہ ہوں، میرا بیان ریکارڈ کیے بغیر ہی آپ نے رپورٹ بنا دی، یہ کام کیسے کیا؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ جب یہ رپورٹ سامنے آئے گی تو سب سے پہلے سوال اس حوالے سے بھی ضرور سامنے آئیں گے۔ لیکن اس سے یہ جو میں نے بھی آپ کو چند مندرجات بتائے ہیں کہ یہ بڑے بڑے انکشافات ہیں جو اس رپورٹ میں سامنے آئے ہیں، سفارشات اس میں مرتب کر لی گئی ہیں، سفارشات اس کے اندر شامل کر لیے گئے ہیں، جو انٹرویوز، بیانات، تصاویر، وہ جو ریکارڈ نیب کے اسٹرانگ روم میں پڑا تھا اس کی بھی تصویریں اتار کے انیکسچرز کے اندر سال لگا دیے گئے ہیں، اور یہ رپورٹ سبمٹ کر دی گئی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کے اندر سیاسی طوفان اور اس قسم کی کشیدگی کے اندر اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔